دو دفعہ دھماکے ہوں. ایک دفعہ 18 اکتوبر کو دھماکہ ہو کراچی میں اور اس میں 200 تقریباً ہمارے شہید ہوں. 3 حملوں کا انہوں نے ذکر کیا 2003 میں. 14 دسمبر کو ہوا, پھر 25 دسمبر کو ہوا, اور اس سے قبل 26 اپریل کو ہوا. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ میرے پر حملہ کیا گیا. پرویز مشرف ہیں اس اسیسینیشن کے پیچھے یا ان اٹیکس کے پیچھے, تو ان کے خلاف نہ کوئی کارروائی ہوئی, نہ اس وقت سزا دینے کی کوشش کی گئی. حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس میں یہ منطق بڑا ضروری تھا کہ دیکھا جائے کہ کون شخص ہے جو لیاقت باغ میں بھی خون کو دھلا سکتا ہے, شہیدوں کے خون کو. اعتزاز احسن صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے جب سانحہ کارساز ہوا. سر, سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی, صدر بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, وزیر داخلہ بھی تھے, لیکن کوئی پراپر تفتیش نہیں ہو سکی. جو قاتل تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے یا سانحہ کارساز کے پیچھے جو چہرے تھے, ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی غفلت نہیں سر؟ یہ اس میں پارٹی کو ضرور زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی. اس معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی, بلکہ ترجیح نمبر 1 ہونی چاہیے تھی. اور اس کی کھوج تک پہنچنا کہ اس کے پیچھے بڑے ہاتھ کون سے تھے, یہ بڑا اہم ایک ہمارے لیے اور ملک کے لیے, تاریخ کے لیے, کہ اتنی بڑی شخصیت کو اس طرح ایلیمینیٹ کیا جائے. 2 دفعہ دھماکے ہوں. ایک دفعہ 18 اکتوبر کو دھماکہ ہو کراچی میں اور اس میں 200 تقریباً ہمارے شہید ہوں نوجوان. پھر اور دوسرا دھماکہ 27 دسمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ہو. اور دونوں دھماکوں میں 1-2 چیزیں بڑی ان میں ایک ہی طرح کی ہے, اور وہ ایک مثال کے طور پہ کہ دونوں میں جو میں نے کبھی کسی اور جگہ ہوتے نہیں دیکھا, دونوں میں 1-1.5 گھنٹے کے اندر آ کے وہ سارے جو جائے وقوع تھی اس کو مٹانے کی, اس کو دھو دینے کی کوشش کی گئی کہ بالکل دھو دیا جائے اس کو. اور یہ بڑا اچنبھے کی بات ہے, یہ ہوتا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کسی کی قدرت, جس کے کوئی بندہ ایسا تھا, کوئی عہدیدار جس کی قدرت پنجاب پہ بھی چلتی تھی اور اس کا تسلط سندھ پہ بھی تھا, کیونکہ یہ 2 مختلف صوبوں میں دھماکے ہوئے, اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ طلب کرتا اسی وقت پولیس والوں کو, اور کہ یہ کس نے دھویا ہے کرائم سین, پہلی دفعہ ہی نہ ہونے دیتا. اور کیونکہ اس میں سارا ایویڈنس جو ہے وہ کرائم سین میں تھا, اور خود مشرف نے اپنی کتاب میں صفحہ جو اس کی ان دا لائن آف فائر ہے, انگریزی کی میں ایڈیشن کہہ رہا ہوں, انگریزی کی ایڈیشن پیج 249 ٹو پیج 250, اس نے خود کہا ہے کہ جب اس میں حملہ ہوا دسمبر 2003 میں, تو اس نے وہ ساری وہ کہتا ہے کہ لکھتا ہے کہ کیانی, جنرل کیانی DGISI تھا, اور اس نے اتنی اچھی تفتیش کی کہ 8-9 دن 9-10 دن تو اس نے کسی چڑیا کو بھی نہیں پھڑکنے دیا کرائم سین پہ, آنے ہی نہیں دیا قریب. اور وہ جب اور اس میں چونکہ وہ چھان بین کر رہے تھے, ہر چیز کی چھان بین کر رہے تھے, تو نتیجہ تو ایک چپ ان کو مل گیا, وہ یہ جو ٹیلی فون کا چپ ہوتا ہے, اس کو وہ مشرف لکھتا ہے ہم سمجھے تھے بگڑ گیا ہوگا, وہ ساتھ ٹیلی فون بھی تھا ٹوٹ گیا ہوگا, وہ کہتے ہیں چپ ہم نے اس میں سے نکال کے ایک تازہ فون میں ڈالا تو وہ چل پڑا, اور اس سے وہ ہم نے کال جو خود کش بمبار کو آئی بھی تھی, وہ اس دھماکے سے 10 منٹ پہلے کے اس کو 5-6 کالز آئی تھی, اور مختلف مقامات سے. وہ ٹاورز کون سے تھے جو مشرف کی روٹ پہ تھے,
تو ظاہر ہے کچھ اس کے معاونین وہ اس کو بتا رہے تھے کہ اب وہ یہاں پہنچا ہے, اب یہ 0 پوائنٹ گزر گیا ہے, اب وہ مسجد ایک ہے وہاں رستے میں ایکسپریس وے پہ وہ گزر گیا ہے. وہ غرض یہ کہ وہ اس کو بتا رہے تھے. اور آخری جو کال تھی وہ کوئی ایک منٹ پہلے تھی, اس کے بعد دھماکہ ہو گیا. تو وہ اس کو بتایا, اسی وقت دھماکے میں مشرف کی گاڑی کوئی اچھلی 10-15 فٹ, مشرف خود کہتا ہے, پر وہ ڈرائیور بڑی مہارت سے بغیر ٹائر کے اس کو لے کے چلا گیا انٹو دی چیف آف آرمی اسٹاف ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس. تو یہ اس کو اگر پتا تھا تو کہ اگر کرائم سین ویسے ہی رہے گا جائے وقوع, تو وہ چپ جو ہے وہ کسی یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے ہاتھ میں آ جائے سر. اور اگر یہ چپ ہاتھ میں آ گیا تو پھر ساری جو لائن ہے وہ نکل آئے گی. اب بدقسمتی سے کہہ لیں اس وقت بھی پرویز مشرف اقتدار میں تھا اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ اقتدار میں رہا, اور وہ اس میں بھی معاونت کی اور سہولت کاری کی کہ سارا جو کرائم سین ہے اس پہ کوئی فون نہ رہ جائے, کوئی چپ نہ رہ جائے, سب ڈرین میں راول پنڈی کی ڈرینز میں یا کراچی کی ڈرینز میں چلے جائے. تو یہ ایک چیز تھی جس کو میں سمجھتا ہوں, اور میں نے بارہا کہا, میں نے لکھا بھی, میں نے مضامین لکھے اخبار, اور یہ کوٹ کیا کہ مشرف نے پیج 249 to page 250 آف ان دا لائن آف فائر. یہ 3 حملوں کا انہوں نے ذکر کیا 2003 میں, 14 دسمبر کو ہوا, پھر 25 دسمبر کو ہوا, اور اس سے قبل 26 اپریل کو ہوا. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ میرے پر حملہ کیا گیا. لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی 5 سال, تو پریزیڈنٹ صاحب اتنے انڈر پریشر تھے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی اتنی شور تھی کہ پرویز مشرف ہیں اس اسیسینیشن کے پیچھے یا ان اٹیکس کے پیچھے, تو ان کے خلاف نہ کوئی کارروائی ہوئی, نہ اس وقت سزا دینے کی کوشش کی گئی. اس کی سر کیا وجہ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی شور تھی, میں تو اپنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا ایک جس طرح ریزننگ ہوتی ہے, جس طرح منطق ہوتا ہے کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے, اس میں یہ منطق بڑا ضروری تھا کہ دیکھا جائے کہ کون شخص ہے جو لیاقت باغ میں بھی خون کو دھلا سکتا ہے, شہیدوں کے خون کو, اور وہ ادھر بھی کر سکتا ہے اس میں کارساز میں بھی, کراچی میں بھی بیک وقت. یہ جو چیز تھی یہ بڑی اہم بات تھی. اور اس کے علاوہ جو ٹاورز تھے وہاں جہاں بی بی شہید ہوئی یا کارساز, وہ ٹاورز, فون جو ٹاورز تھے ان سے سارا میٹر اور مٹیریل لینا چاہیے تھا, اور وہ نہیں ہوا. وہ اصل میں اس میں